نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام اور میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی محفل بہت برکتوں والی محفل ہے، اس میں شیطان حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ آج میرا جو عنوان ہے وہ ہے توبہ کی قبولیت کے بارے میں، کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی اور کیوں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی اور بعض لوگ تو توبہ کرتے ہی نہیں۔ دیکھیں، انسان بہت گنہگار ہے، میں بھی بہت گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں، لیکن سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ کی ذات معاف فرما دینے والی ہے۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دراصل ہم جو توبہ کرتے ہیں، ہم سچی توبہ نہیں کرتے، اس میں ہمارا خالص پن نہیں ہوتا، لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بہت بڑا کر لیتے ہیں، لیکن اس کی توبہ لازمی ہے۔ اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت ہوتی ہے۔ توبہ ہر شخص پر فرض ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے۔ دل کی پاکی سے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کی کسی باطنی نگاہ کو کھول دیتا ہے، اور پھر اس کی توبہ قبول ہونے کے بارے میں خود اللہ سے پتہ چل جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی وسعت والی ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کر جائے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت بخشیں گے۔ مگر قبولیت توبہ کے بارے میں یہ امر بھی ذہن نشین رہے، یہ کام بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ توبہ کر کے برائیوں کو عملی طور پر ترک کر دینا چاہیے، مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا بھی جزوی لازم ہے۔ اگر توبہ کر کے ساتھ ساتھ برائی بھی جاری رکھے انسان تو توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص توبہ بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، پہلے گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر آگے جیسے جیسے زندگی گزرتی جائے گناہ بھی کرتا جائے توبہ بھی کرتا جائے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح زبان سے انسان لفظ توبہ جتنی مرتبہ چاہے کہتا جائے کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناقص توبہ ہے۔ گناہ کیا اور کہہ دیا کہ یا اللہ میری توبہ، پھر دوبارہ گناہ کیا اور پھر دوبارہ یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میری توبہ، لیکن یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے باقاعدہ طور پر دلی اطمینان کے ساتھ توبہ کرنی پڑتی ہے۔ دلی اطمینان کے ساتھ یہ یقین دلانا پڑتا ہے اللہ کی ذات کو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا،
میں آئندہ ان گناہوں سے بچوں گا اور میرے توبہ قبول فرمائے میرے عظیم رب، تب یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ جو ہے وہ ہر شخص کی قبول نہیں ہوتی، لیکن بنیادی شرائط صاحب ایمان ہونا لازمی ہے۔ ایمان مطلب کہ جو شخص ایمان میں داخل ہوا ہے اس کی توبہ قبول ہوگی، کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو حضرات اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار ہو کر مر جائیں ان کی توبہ قبول نہیں۔ چنانچہ جو شخص ایک مرتبہ ایمان لائے اور پھر مرتد ہو جائے اور کفر میں بڑھ جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو پہلے مسلمان تھا اور پھر کفر میں شریک ہو گیا اور کفر میں ہی مر گیا، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد کفر کرنے والے اور پھر اس کفر پر مرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ موت کے وقت تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، موت سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ موت کے وقت کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت جب انسان مرنے لگتا ہے۔ لہذا جو ایمان سے نکل کر راہ حق سے بھٹک جائیں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ یاد رہے کہ موجودہ دور میں جو لوگ اسلام کی راہ چھوڑ کر کمیونزم اور اتحاد کی راہ میں اختیار کر لیں تو ایسے لوگوں کی توبہ موت کے وقت ہرگز قبول نہ ہوگی۔ البتہ ان لوگوں کی توبہ موت سے پہلے، لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ اس وقت قبول ہو سکتی ہے۔ اگر وہ راہ کو چھوڑ کر اسلام میں صراط مستقیم پر آ جائیں تو ان کی یہ توبہ قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم اولئک هم الضالون، پھر اس کفر میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افترى به، اور بے شک جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، اگر ان میں سے کوئی زمین بر سونا فدیے میں دے دے اور تو پھر بھی ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے دیں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کفر میں بڑھنے سے مراد کہ اسلام کی عملاً مخالفت اور مزاحمت کرے اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں ہی توبہ کر لیں۔ جو گناہ کر چکے وہ کر چکے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دینے والا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، بے شک وہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار آپ توبہ کر کے تو دیکھیں، سچے دل سے توبہ کہ اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔